اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان حرف جو ہے تردد ہے، اگر تمہیں تردد ہے، ان کون تم اگر تم ہو، فی ریبن شک میں، مما اس چیز سے، من ما تھا اصل میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، ایک ہے انزلنا ایک ہے نزلنا۔ انزلنا معنی ہوتا ہے یک مشت نازل کر دینا، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے کہ قسطوار تھوڑا تھوڑا کر کے آنا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک مشت نازل ہوا تھا، اور آسمان دنیا سے زمین پر نبی اکرم پر 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ دونوں کی توجیہ ہو جائے گی، معنی ہو جائیں گے۔ نزلنا، پھر یہ بھی ہے، نزل کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اور اس کے مقابلے میں ہے صعود، نیچے سے اوپر چڑھنا۔ تو یہ بھی عقیدہ نکلا کہ اللہ جو ہے وہ اوپر ہے، اللہ نے نازل کیا ہے نا، تو اللہ نیچے تو نہیں ہے، اللہ عرش میں نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ نازل کیا اللہ کہتے ہیں، سارے قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے، تو نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، تو اللہ اوپر ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اکثر لوگ بیچارے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر، اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے۔ آگے اسی بارے میں بھی آ جائے گا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ تو قدرت اس کی، علم اس کا، وہ ہر جگہ پر ہے، لیکن ذات اس کی نزلنا کی سے نکل رہا ہے، یہ معنی کہ اللہ اوپر ہے۔ علی عبدنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، یہ نبی اکرم کا تذکرہ، بہت بڑی نعمت تھی قرآن کا نزول، تو اللہ نعمت دے رہے ہیں نبی کو، تو اس میں عبدیت کو مقدم رکھا ہے۔ آپ کا اللہ کے نام بھی ہے، بہت پیارا نام ہے آپ کا، احمد بھی، محمد بھی، حاشر بھی ہیں، یہ نام ہے نبی اکرم کے۔ بعض تو اس کے آپ کے جو اللہ کی طرح 99 نام کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، کچھ ناموں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اچھے اچھے نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، اللہ نے یہ نام رکھوائے ہیں۔ تو یہاں عبدیت کا لفظ کہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہو رہا تھا قرآن کا لفظ۔ جہاں کہیں بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا، دنیا سب ہیچ ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لفظ عبد کے ساتھ پکاریں گے، اور یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، محبوب ہے۔ اس کے اندر بندے کی عاجزی اور اللہ کی بلندی نظر آتی ہے، یہی مقصود ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے کہ اس راستے کو کہتے ہیں جو چل چل کر نرم ہو گیا، وہ راستہ ہوتا ہے عبد۔ طریق، پہن پہن کر کپڑا جو ہوتا ہے وہ گھس جائے تو اس کو کہتے ہیں عبد۔ مسلا ہوا آدمی جو ہو، مٹا ہوا آدمی جو ہوتا ہے، اس کے اندر عبدیت کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ان میں غرور ہو، وہ عبدیت کا حل نہیں۔ عبد کا معنی ہوتا ہے کہ غلامی، نوکری۔ تو اللہ کے سب بندے ہیں، جتنا ادھر قرب حاصل ہو جائے گا اتنی ہی اس کے اندر عبدیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں سرور تھا کہ میرا اللہ مجھے عبد کہہ رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، وہاں بھی عبد کا ہے، بہت سی جگہ پر قرآن پاک میں ہے، یہاں بھی عبد کا ہے۔
جو نازل کیا ہم نے اپنے عبد پر، اللہ کے بہت سی جگہوں پر اللہ نے رسول کا لفظ ذکر کیا ہے، نبی کا لفظ ذکر کیا ہے، محمد کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ لفظ سارے موجود ہیں قرآن میں۔ یہاں قرآن کے نزول کے لیے جب آپ کا انتخاب ہوا تو لفظ عبد کے ساتھ آپ کا تعارف ہے۔ تو انسان کو سب سے اونچا مقام جو ہے اللہ کے ہاں مل جائے وہ عبدیت ہے، کہ اس کا بندہ بننے کا شرف میں ہوا حاصل ہو جائے۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یہ نا کی نسبت بھی بندے کی طرف ہے، تو بندہ اصل ہے ہی بندہ اللہ کا ہے۔ فاتو، پس لے آؤ تم، بصورت، ایک صورت، من مثلہ ہی، جو اس کی مثل ہو۔ مثل کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے لفظوں کی بھی مماثلت ہو، معانی کی بھی مماثلت ہو، زبان کا بھی لحاظ رکھا جائے، بلاغت کی اس کے اندر ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ کلام ہی نہیں ہے کوئی آدمی کلام کہہ لے اس کی کہا میں نے یہ کلام کا، کلام کے اندر جو ساری اس کی ضروری یعنی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں اس کے۔ اس کی مثل کہا ہے کہ تم ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تم ہی ہے، جو تمہارے موجود ہیں سب کو بلا لو، معبود بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، اگلے بھی، پچھلے، پڑھے ان پڑھ، جو ہے سب مل جاؤ۔ من دون اللہ سے مراد ایک اللہ کو خارج کر دو، باقی سب مل جائیں۔ دون اللہ میں نبی بھی آ جائیں گے، ولی بھی آ جائیں گے، صحابہ بھی آ جائیں گے، دون اللہ میں سب ہے۔ ایک اللہ کو چھوڑ دو، باقی ساری کائنات جمع ہو کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم بھی اس جیسی کتاب بنا سکتے ہیں، یہ کیا تو نے کیا ہے کہ تو لے آیا ہے قرآن؟ تو کہتا ہے، تو اللہ نے 3 چیلنج دیے ہیں۔ پہلا چیلنج ہے 15 پارے میں، بلکہ بنی اسرائیل میں، وہ آیت نمبر 88 ہے، وہ نکالیں بے شک، دیکھیں جا کر، وہاں ہے ام یقولون افتراہ، وہاں ہے کل، ان کو کہہ دو، ان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، میرے نبی تجھے کہتے ہیں کہ تو نے قرآن خود بنایا ہے، ان تمام کو کہہ دو سب جن اور انسان جمع ہو جاؤ، یہی ہے اشرف، یہی عقل والے ہیں، یہی سب سے اونچے ہیں، سب جمع ہو جاؤ تو اس قرآن کی مثل ایک تم کتاب لے آؤ، سب مل کر۔ اس میں بھی وہ سب کا ہی تذکرہ ہے۔ لا یاتون بمثلہ، اللہ کہتے ہیں اس کی مثل کبھی لا نہیں سکیں گے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سب مل کر ایک کٹ ہو جائے ان کا، حالانکہ ہر چیز میں مخالفت رہتی ہے تھوڑی بہت ہی، لیکن اس معاملے میں سارے ہی اکٹھے ہو جائیں جن اور انسان، کلہم، تو اس قرآن کی مثل لانا چاہو تم نہیں لا سکو۔ ایک چیلنج تو یہ تھا کہ پوری کتاب کا چیلنج، تو وہ تو اس سے قاصر تھے۔ پھر اللہ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 13 نکال کے دیکھو، وہاں چیلنج کیا ہے کہ ام یقولون افتراہ، تم کہتے ہو کہ یہ نبی نے خود قرآن بنایا ہے، فاتو بعشر صور مثلہ مفتریات، کہا کہ تم 10 صورتیں لے آؤ، یہ تو 114 صورتیں ہیں، اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو تم 10 صورتیں ہی اس کی مثل لے آؤ۔ اور وہاں بھی کہا ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سب کو بلا لو تم، اگر تم سچے ہو سب مل کر 10 صورتیں ہی اس جیسی لے آؤ۔ لیکن پھر بھی جواب نہ آیا، یہ تیسرا چیلنج، فاتو، لاؤ تم بصورت، ایک صورت لے آؤ، من مثلہ ہی، اس کی مثل ہو، چھوٹی سی چھوٹی صورت جو ہے اس کی مثل تم لے آؤ، اور پھر مانیں گے کہ تم بھی، تم جو نبی کو دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے خود بنائی، تم اس میں سچے ہو، گارنٹی دیں گے ہم، سب مل کر اس جیسی ایک صورت۔ یہ سورہ فیل کے بارے میں ہے کہ اس کو اللہ نے کہا نبی کو لکھ کے یہ بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دو، دنیا کا اس کو چیلنج ہے کہ آؤ تم اس کی مثل لے آؤ۔
وہ لٹکی رہی ان میں، کسی میں جرت نہ، ان کو اپنی زبان پہ جو ہے نا تکبر کہا کرتے تھے، ان کو اپنی بلاغت پہ مان تھا، دنیا کو یہ چیلنج کیا کرتے تھے، گونگا کہا کرتے تھے عربی، اب سب کو ہمیں اجمی کہتے ہیں، اجمی کا معنی گونگا ہوتا ہے، اپنے ان کو زبان پہ ناز تھا، تو اللہ نے ان کو قرآن دے کر کہا کہ جاؤ تمہیں ناز ہے اپنی زبان پہ، تو لاؤ اس قرآن کی مثل، تمہاری زبان کا ہے یہ، جاؤ لے آؤ، ایک کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ لیکن یہاں بھی کیا کہا، آگے اس کا جواب ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،